اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں یہ رستہ وہی سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا، اور ہم نے اپنی ایڑیاں رگڑ کر چشمہ وہی سے نکالا، چاہے وہ چشمہ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی صورت میں تھا۔ بجٹ سے ہٹ کے پہلی دفعہ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 2001 سے جو آپ کا ٹائم سکیل پروموشن تھا اس کو ختم کیا گیا تھا، وہ تمام ایڈہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کر کے پے سکیل ریویژن اور تمام صوبوں کے اندر جو وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن ہو چکی وفاقی ملازمین کو اس سے محروم رکھا گیا تھا، اس کا ایک تحریری معاہدہ ہوا، اور الحمدللہ اس میں سے تمام مطالبات آج کی ڈیٹ تک ہم پورے کروا چکے، صرف ایک کے علاوہ جو کہ ہے وفاقی ملازمین کے گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی اپ گریڈیشن۔ اور یہ بھی میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو موجودہ گریڈ 17 سے 22 کے افسران کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس دیا گیا ہے، اس نے آپ کے 1 سے 16 کی اپ گریڈیشن کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی اپ گریڈیشن کا مسئلہ تھا وہ 100% حل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مگر اس کے لیے جس طرح سے پہلے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا، ایک دفعہ پھر سے ہمیں اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ کچھ قائدین نے بات کی پے اینڈ پینشن کمیٹی، تو میں واضح کرتا چلوں کہ یہ کمیٹی نہیں تھی، یہ آزاد کمیشن تھا جو کہ وفاقی کابینہ کا ڈیسیجن تھا۔ اس کے مطابق تنخواہوں میں تفریق اور پینشن میں اصطلاحات کے حوالے سے یہ کمیشن قائم کیا گیا، اور اس نے اپنی جامع سفارشات پیش کرنی تھی 6 مہینے کے اندر، مگر بہت دیر کر دی۔ مہربان آتے آتے بالآخر 26 مہینے کے بعد یہ سفارشات 30 جون کو فائنل ہو چکی۔ صرف اور صرف اس گرتی ہوئی دیوار کو ہمیں ایک دھکا دینا ہے اور ان سفارشات پہ عمل کروانا ہے، اور ان سفارشات کے اندر جو میرے تک اطلاعات پہنچی ہیں جو تنخواہوں میں تفریق ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے مزید 70% جو 2008 اور 2009 سے آپ کا ہاؤس رینٹ، میڈیکل اور کنوینس الاؤنس جو ہے اس تنخواہ کے اوپر دیا جا رہا ہے، اس کے اندر 100% اضافے کی سفارشات ہیں۔ اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ گزشتہ 2 سال کی ہماری جدوجہد ہے، اور ہمارا اتنا پریشر تھا، ہمیں صرف یہی کہا جاتا تھا کہ یو شوڈ ویٹ فار دی ریکمنڈیشنز آف دا پے اینڈ پینشن کمیشن، اور یہی وجہ تھی کہ جب بجٹ کے اندر اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ IMF نے مشروط کر دیا ہے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کرنا، 40 سے 43 ٹیمپریچر کی گرمی کے اندر ہم نے 5 تاریخ، 6 تاریخ، 7 تاریخ، 8 تاریخ کو احتجاجی مظاہرہ، اور 9 تاریخ کو عملی طور پہ وفاقی سیکریٹریٹ کے گیٹوں کو تالے لگائے ہوئے تھے۔ جو وفاقی کابینہ کے وزراء تھے ان کو ہم نے دفاتر میں نہیں جانے دیا۔ اس کے بعد جا کے وزارت خزانہ مجبور ہوئی، اور پھر بھی دودھ دیتے ہوئے انہوں نے اس کے اندر مہنگنیاں کی، بکری عادت سے مجبور، کوئی بات نہیں، 10% کی سفارشات وفاقی کابینہ میں گئی، مگر باہر ہم لوگ دھرنا دیے بیٹھے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وفاقی کابینہ نے کہا کہ یہ ملازمین اس پر نہیں ٹلیں گے،
تو وہ 10% کا اضافہ 15% میں، اور جبکہ اتنا پریشر ہے آئی ایم ایف کی جانب سے اور گورنمنٹ کی پوزیشن کے اوپر کہ پینشن کو ختم کرنے جا رہے ہیں، قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا، اور ہم نے اپنی ایڑیاں رگڑ کر چشمہ وہی سے نکالا. چاہے وہ چشمہ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی صورت میں تھا، اس کے بعد بجٹ سے ہٹ کے 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی صورت میں تھا. خواہ وہ چشمہ ہماری وفاقی ملازمین کی ٹائم سکیل پرموشن کی صورت میں تھا، چاہے وہ چشمہ آپ کی ہفتے کی چھٹی کے بہانے کے حوالے سے تھا، یا آپ کی پے سکیل ریویژن کے حوالے سے تھا، ہم نے ایڑیاں رگڑی اور الحمدللہ وہ چشمہ وہیں سے نکلا، اور ہمارا گریڈ 1 سے 22 کا ملازم اس چشمے سے فیض یاب ہوا. آئندہ بھی جو آپ کے پاس یہاں آنے کا مقصد تھا وہ صرف یہی ہے کہ جاگتے رہیں. آج کے بعد آپ کی زبان کے اوپر تنخواہوں کی تفریق کا خاتمہ ہونا چاہیے. قابلیت کے مطابق اس کا پیش کیا گیا. بی اے پاس جس کی قابلیت ہے، جس کی تعلیم ہے، اس کی قابلیت اگر ایک عام ٹیسٹ پاس کرنا ہے NTS کا تو وہ اسسٹنٹ لگ جاتا ہے BPS 15 کے اندر، یا UTC LDC لگ جاتا ہے اپنی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے. مگر بی اے پاس جس ملازم کی قابلیت ہے اور وہ CSS کا امتحان پاس کرتا ہے تو اس کو گریڈ 17 دیا جاتا ہے، تعلیم اس کی وہی ہوتی ہے. تو اس کو فائدہ تو پہلے دن سے گریڈ 17 کا دے دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ایگزیکٹو الاؤنس کی مراد کس لیے، یہ بادشاہانہ نظام کس لیے. یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ 2021 فروری کے اندر ہمیں کہا گیا کہ گریڈ 1 سے 16 کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیتے ہیں، تو ہمارا جواب تھا نہیں، ہم ایک خاندان کی طرح کام کرتے ہیں دفاتر کے اندر. جس طرح گھر میں ہمارے والدین ہوتے ہیں گریڈ 17 سے اوپر 22 تک، دفاتر کے اندر ہمارے والدین ہوتے ہیں ہمارے سربراہ کی طرح. جتنے بھی طاقتور ادارے ہیں جن کے ساتھ ہماری تفریق چل رہی تھی، جس میں پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، عدلیہ، ہمارے محترم افواج پاکستان، یہ 100% سے زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں. مگر وہاں پہ عدلیہ کی بات کی جائے تو ادھر گریڈ 1 کے ملازم کو جوڈیشل الاؤنس دیا جاتا ہے. نیب FIA کی بات کی جائے تو گریڈ 1 کے ملازم کو بھی وہاں پہ انویسٹیگیشن الاؤنس دیا جاتا ہے. ان پرسنٹیج مختلف ہو سکتی ہے. یہاں پہ تفریق کا شکار تو سارے، یہ ہم نے زور بازو ڈنڈے کے زور کے اوپر لیا، یہ ذہن میں رکھیں. اور یہ روایت قائم کرتی ہے ہماری حکومتوں نے، ہماری بیوروکریسی نے، کہ جب تک احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوگا، دھرنا نہیں دیا جائے گا، ان محروم ملازمین کو کچھ نہیں دیا جائے گا. تو ہم کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ دفعہ پھر سے آ رہے ہیں، پہلے سے ڈبل ٹرپل تعداد کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اس دفعہ اگر آئیں گے تو اپنے ساتھ یہ کہنے لے کے آئیں گے، اور تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی اپ گریڈیشن نہیں ہو جاتی. ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈہاک پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین کو ریگولر نہیں کر دیا جاتا. میڈیکل ہاؤس رینٹ کنوینس الاؤنس میں پین پینشن
الیکشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق 100% اضافہ اور مزید 70% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں دیا جاتا تو یہ ملازمین ادھر آ کے بیٹھیں گے اور تب تک بیٹھیں گے جب تک یہ ملازمین کو ان کا حق نہیں دے دیا جاتا۔ آپ سے صرف ایک حلف لینا چاہتا ہوں اور اس وعدے کے ساتھ وہ حلف لوں گا کہ جہاں پہ آپ اپنا پسینہ بہائیں گے وہاں پہ میرا اور دیگر قائدین کا خون گرے گا مگر آپ کے حقوق میں سمجھوتا نہیں ہوگا۔ حلف دے مجھے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ جب آپ کو دھرنے کی کال دی جائے گی تو کیا آپ بھرپور تیاری کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس اپنا حق لینے کے لیے آئیں گے، کھڑے ہوں گے؟ جو زندہ راشدی جو مجسمے تھے وہ ابھی بھی بیٹھے ہوں، حلف دے اور مجھے بتائیں کہ کیا اپنا حق لینے کے لیے تیار ہو؟ اپنے حق کے لیے لڑو گے، مرو گے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے حقوق کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا اور ایک چیز بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ ملازمین اتحاد، ملازمین